کہ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو، وہ بندہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ نفس کی یہ خواہش فان ہے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے۔ ان سے اب سنجیدگی، اچھا طریقہ، خوبصورت، بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں، سبحان اللہ۔ لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال ہوتا ہے، انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے، لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ایک دیر۔ بجا فرمایا۔ تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، یہ نہیں پوچھتے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ اللہ۔ یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کہ تسی پہنچ کتنے ہو۔ تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے۔ بجا فرمایا۔ باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی۔ میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، بے لوس لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں، جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ تو مجھے تو پتہ ہے نا، جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے، آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے۔ اللہ۔ جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ بے چین رہتا ہے۔ بجا فرمایا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، بے شک۔ ہم کیوں کروائیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ، ارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا۔ اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، بجا فرمایا۔ جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ بجا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا بے شک۔ اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے اذن سے، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں، بے شک۔ یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، سبحان اللہ۔ کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ ہر چیز روشن کر کے دکھائی رسول پاک، سبحان اللہ۔ معرفت کے سارے دروازے کھولے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، بے شک۔ اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ بے شک۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، بے شک۔ وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی۔
نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو، اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، بجا فرمایا ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بجا فرمایا زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ؟ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، معاذ اللہ پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ استغفر اللہ خدا کا شکر ادا کریں، بے شک ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بے شک رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، سبحان اللہ ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، بجا فرمایا آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، سبحان اللہ عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ بے شک اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ سبحان اللہ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، سبحان اللہ رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، اللہ اکبر آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں، سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ سبحان اللہ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ سبحان اللہ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ بجا فرمایا جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے، کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، سبحان اللہ ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی، اسی کسے دے کچھ نہیں جی لگ دے، نہ کوئی ساڈا در بھی، سبحان اللہ کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائے، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے، یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ استغفر اوہ اللہ اوہ اوہ۔